رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا، وا کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، اور جب. الصحف صحیفے، نشرت پھیلا دیے جائیں گے. صحیفے سے مراد نامہ اعمال ہے. نامہ اعمال یعنی جہاں یا جس رجسٹر پر یا جس کتاب میں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، ہمارے چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال. تو نامہ اعمال کو صحف کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جس کتاب میں یا جس رجسٹر پر ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں وہ کتاب ایسے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. پھیلا دیے جائیں گے کا مطلب کھول دیے جائیں گے لوگوں کے سامنے. ہر ایک اس کتاب کو پڑھے گا. کہا جائے گا یہ قرأ کتابت، پڑھ اپنا نامہ اعمال کو، اور تیرا نفس ہی حساب لینے کے لیے کافی. تیرا نفس ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی انسان اس دن اعتراف کرے گا اپنے جرم کا، اپنے اعمال کا. ایک مفہوم تو یہ ہے. ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پھیلا دیا جائے گا. انسان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اور اس کے بعد پھیلا ہوا مطلب کھلا ہوا، اور انسان دیکھے گا کہ ہاں نامہ اعمال کے اندر مجھے یہ کامیابی ملی. دائیں ہاتھ میں ملنے والوں کو کامیابی اور بائیں ہاتھ میں ملنے والوں کو ناکامی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا اور جب السَّمَاءُ آسمان، کشطت کھال کھینچنا. کشطت کا معنی ہوتا ہے کھال کھینچنا، یعنی کشطت جس لفظ سے بنا ہے اس کا معنی کھال کھینچنا ہے. تو کشطت کا اصل معنی کیا ہے؟ کھال کھینچ لی جائے گی. چونکہ آسمان کے بارے میں ذکر ہے تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ آسمان کی کھال کیا ہے. یہ جو آسمان دکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی مادی چیز سے یہ آسمان بنا ہوا ہے، میٹیریل سے یہ آسمان بنا ہوا ہے. یوں ہی یہ خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کی ہے. تو آسمان کی کھال اتار لی جائے گا کی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کسی چیز سے کھال اتار کر کے وہ کھال بالکل ایسے سمیٹ کر کے رکھا جاتا ہے. جیسے ایک جانور ہے، جانور کا کھال تو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، گوشت کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، لیکن اس جانور کے کھال کو جب ایسے اتار لیا جائے گا تو کھال کو ایسے لپیٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے. قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ اتنا بڑا آسمان ہے
اس آسمان کو اللہ رب العالمین کھینچ کر کے ایسے لپیٹ کر کے رکھ دے گا، وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے گا. جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. کتاب کے اوراق آپ لیجئے ایسے لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے ہی آسمان کو بالکل لپیٹ دیا جائے گا. چونکہ ہر ایک چیز کا خاتمہ ہوگا نا. قیامت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا. صرف انسانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہر ایک چیز کا، یعنی زمین کا خاتمہ ہو جائے گا، آسمان کا، سورج کا، چاند ستاروں کا، سب کا خاتمہ ہونے والا. تو آسمان کا خاتمہ کیسے ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اب جب آسمان کے کھال اتار دیے جائیں گے تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح سے کھال اتار دیا جاتا ہے نا، جانور کے کھال اتار دیے گئے، تو اب اندر کے سارے جو حصے ہیں جانور کے وہ دکھنے لگتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی آسمان جب کھینچ کر کے اتار دیا جائے گا اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ساری چیزیں بالکل نظر آ جائیں گی اور انسان وہاں پر پھر حاضر ہو جائے گا. جیسا کہ میدان محشر کے اندر انسان کو حاضر کیا جائے گا. تو ایک مفہوم اس کے اندر یہ بھی داخل ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا، اور جب، الجحیم، جحیم جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے جحیم. اور سعیرت کا مطلب بھڑکایا جانا. یہ میدان محشر کی بات ہے. لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور جہنم کے اندر اللہ رب العالمین شدت کی آواز اور شدت کی گرمی اور شدت کی تپش رکھ دی ہے. جہنم کے چنگھاڑنے کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس دن جہنم چنگھاڑ مارے گی اس طرح سے کہ سارے جہنمی جہنم کو دیکھنے سے پہلے ہی میدان محشر کے اندر اس کی ہولناکی اور خوفناکی سے تھرا اٹھیں گے، یعنی کانپ اٹھیں گے. اس جہنم کی آواز کو شہیق کہا گیا. شہیق کہتے ہیں نہایت ہی خوفناک آواز، جس آواز کے سن لینے کے بعد انسان اپنی حالت پر برقرار نہ رہے، ایسی حالت کو شہیق کہا جاتا ہے. تو سعیرت جہنم کو بھڑکانے کی وجہ سے جہنم کے اندر ایک خطرناک قسم کے ہولناکی کی شکل کی آواز ہوگی اور اسی کو جہنم کا چنگھاڑنا کہا گیا ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لائی جائے گی. جہنم کے چنگھاڑنے کی بات ہے اور جنت کو قریب لانے کی بات ہے. تو جنت کو قریب لانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو میدان محشر کے بالکل قریب لائے گا. یعنی اس دن میدان محشر کے اندر لوگ جہنم کو بھی قریب سے دیکھیں گے اور جنت کو بھی قریب سے دیکھیں گے. جہنمیوں کو جہنم کے قریب کیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت کے قریب کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا علمت نفس ما احضرت. علمت نفس ما احضرت، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما احضرت وہ چیز جسے اس نے حاضر کیا ہے. ہر نفس
جسے اس نے حاضر کیا ہے اسے وہ جان لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس عمل کے بارے میں وہ جان لے گا۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ آج سے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پہلے آپ نے کیا عمل کیا آپ کو نہیں پتہ ہے، خود ہی قیامت کے روز ہر ایک چیز کے بارے میں ہر ایک نفس کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں شروع صورت سے اللہ رب العالمین نے 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، واذا النفوس زوجت، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، واذا الموءودۃ سئلت، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بأی ذنب قتلت، کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، واذا الصحف نشرت، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، واذا السماء کشطت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، واذا الجحیم سعرت، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، واذا الجنۃ ازلفت، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، علمت نفس ما احضرت، تو ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ یعنی یہ 12 چیزیں جس کے بارے میں ذکر کیا، یہ 12 چیزیں جب ہو جائیں گی پھر انسان قیامت کے اندر یعنی آخرت میں حاضر ہو جائے گا، پھر اس دن انسان جان لے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہے۔ نہایت ہی ہولناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، ہر ایک انسان کو اس کا سامنا کرنا ہوگا، ہر ایک انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، ہر ایک انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اس طرح کی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ یہ جو صورتیں ہیں، بعض صورتیں جس کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، آخرت کے مناظر کا ذکر ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ کے بال پکنے لگے، اب بوڑھے ہونے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلاں فلاں صورتیں مجھے بوڑھا بنا دی۔ اب ذرا سوچئے کہ ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہماری فکر مندی بڑھ جانی چاہیے۔ یہی معاملہ ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ آپ کی زندگی کے لیے جو پیش آنے والا ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کے تعلق سے آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اس کی سوچ میں اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ آپ آس پاس کے چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو تک بھول جاتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے، انسان کے بال اڑ گئے ٹینشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بال اڑ گئے، کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے انسان بوڑھا بن گیا۔ تو آخرت کا ٹینشن ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں آخرت پر ایمان پر غور و فکر کر لینا چاہیے کہ آخرت پر ایمان کا جو لیول ہونا چاہیے وہ ہم اس لیول تک نہیں پہنچے۔ اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ دل کے اندر احساس نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر منہمک ہیں، دنیا کے موہ مایا میں لگے ہوئے ہیں،
دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں آ رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد، ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہماری فکر مندی آخرت کے تعلق سے بڑھ جانی چاہیے، اور وہ چیزیں جو آخرت سے غافل کر دے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے جو لہو و لعب کی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر بدمست ہونے کی چیزیں ہیں، اور پھر اللہ سے آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں، اور وہ چیزیں آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہیں۔ مقصد حیات ہی ہمارے سامنے فوت ہے، زندگی کا مقصد ہم اپنے طور پر جی رہے ہیں، مرضی کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، تھوڑا کر لیا نہیں کیا، کبھی نیکی کر رہے کبھی نہیں کر رہے، کبھی گناہ سے بچ رہے، زیادہ تر یہ کہ گناہ سے نہیں بچ رہے۔ یہ اصل میں آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں اور لازمی طور پر پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں آخرت پر ایمان کے حوالے سے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیتوں کو اس کے مقصد کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔